اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو اور ایک برننگ ایشو لے کر کہ جب گھر پہ کوئی بندہ خدا نخواستہ برن کا شکار ہو جائے، یعنی بدن کا کوئی حصہ جل جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور ایسی صورت میں جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جب برن کا کیس آ جائے، کوئی بندہ جل جائے کوئی بھی پارٹ باڈی کا، اور وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، کسی گرم چیز کو چھو لیا یا کوئی گرم پانی وغیرہ، اسی طرح کسی بھی طرح کوئی بندہ جل جائے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اس ایریا کو صاف ستھرے پانی سے دھو لیا جائے۔ پھر اس پر کچھ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، ایون کچھ لوگ جو ہے مختلف قسم کی سبزیاں کاٹ کر، کچھ آلو کاٹ کر اس جگہ پہ رب کرتے ہیں، کچھ ٹماٹر وغیرہ کاٹ کر اس ایریا میں لگاتے ہیں۔ یہ چیزیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور ایسی صورتوں میں جو آپ کا برن ایریا ہے وہاں پر آپ جو ہے تو انفیکشن انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ مطلب وہ ایریا جو آلریڈی جہاں کی سکن ہٹ گئی ہے، جہاں کی سکن جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے جلن کی وجہ سے، اور اس جلنے کی وجہ سے سکن جب ہٹ جاتی ہے کسی ایریا سے، آپ ٹیشوز پر جب کوئی بھی سبزی کاٹ کر وہاں پر ٹھنڈک کے لیے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جلنے کے بعد اس ایریا کو صاف طریقے سے دھو لیا جائے، اور پھر لوکل ایپلیکیشن کے لیے جو اینٹی بایوٹک کریمز جو کہ برن کے لیے خصوصی طور پہ بہت بہترین ہے، وہ ہے سلور سلفر ڈائزین۔ سلور سلفر ڈائزین جو ہے ایک اینٹی بایوٹک کریم ہے، اور اس اینٹی بایوٹک سلور سلفر ڈائزین یہ جو ہے گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹو بیکٹیریا کے اگینسٹ ایکولی افیکٹو ہے، اور بہت ہی بہتر طریقے سے یہ بیکٹیریا کو کل کرتی ہے اور انفیکشن اس جگہ میں روک لیتی ہے، اور انفیکشن کی پریونشن کے لیے کام آتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس ہو کہ جو انفیکٹڈ ہو گیا ہو، اس میں بھی جب بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے تو سلور سلفر ڈائزین جو کریم ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اور سلور سلفر ڈائزین جو ہے یہ بیکٹیریا کا جو ڈی این اے سینتھسس ہو رہی ہے، اس کے ڈی این اے کو یا آر این اے کو یہ روک لیتا ہے، اس کی سینتھسس کو بلاک کر دیتا ہے، اور جب ڈی این اے سینتھسس نہیں ہوتی تو سیل کی پرولیفریشن نہیں ہوتی، اور جب بیکٹیریا بڑھتے نہیں ہیں تو انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گرام پازیٹیو گرام نیگیٹو جو سکن کا نارمل فلورا ہے، زیادہ تر گرام پازیٹیو بیکٹیریا پر وہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے سلور سلفر ڈائزین یہ ایک انتہائی مفید اور ایک انتہائی افیکٹو ڈرگ ہے جو لوکلی اپلائی کی جاتی ہے۔ چونکہ سلور سلفر ڈائزین جو ہے یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ اس کے جو سسٹمک سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، لیور فنکشن ٹیسٹ کو ڈی رینج کرتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ جو ہے تو کریمز کی فارم میں اور ٹراپیکل اپلیکیشن کی فارمز میں اویلیبل ہوتا ہے، کوئنچ کریم کے نام سے یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے یہ ہیپیٹوٹاکسک ہے، یعنی لیور کے انزائمز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ریز ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری برنز ہوں ان میں یہ کافی افیکٹو ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ باڈی میں کہیں برن کی وجہ سے انفیکٹڈ وونڈ کی وجہ سے سیپٹیسیمیا ہو یا سسٹمک سیپسس ہو تو اس صورت میں آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسی صورتوں میں پیشنٹ کو اس کے سسٹمک جو سیپسس ہے اس کو کور کرنے کے لیے آئی وی یا اورل اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ضرور استعمال کرانی چاہیے۔ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈگری کے برنز ہیں اس میں صرف اور صرف اگر سلور سلفر ڈائزین سکن پر اپلائی کی جائے تو اس کے بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ سرجیکل وونڈز پہ نہ کیا جائے، اس کا استعمال جو ہے وہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ جو ڈیپر انجریز ہوتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ویسرل انجریز، یعنی آپ کا کوئی جو عضو ہے جس طرح کی لیور انجری ہے یا اس طرح کوئی اور انجریز ہیں، اگر وہ ساتھ میں ہو تو اس میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ اس کو اپلائی کرتے وقت اس کے لوکل سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ سکن ریش بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال لوکل اپلیکیشن کے حوالے سے یہ ایک انتہائی سیف ڈرگ ہے، اور برن کے کیسز میں یہ خاص طور پر استعمال ہوتی ہے اور کافی افیکٹو ڈرگ ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ڈرگس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔